دیکھیے، میں ابھی جو حالات کو دیکھ رہا ہوں، کہیں پہ ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ سیکٹیرین بات ہو رہی ہے، کہیں پہ جموں خطے والے اپنی بات کر رہے ہیں، کہیں پر کشمیر والے الگ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے جموں و کشمیر کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہماری جو یہ جموں و کشمیر اب یو ٹی ہے، جو اسٹیٹ تھی، یہ بھائی چارہ کی ایک دنیا بھر میں ایک بہت بڑی مثال رہی ہے۔ آج جب ایسی باتوں کو اگر آپ دیکھیں کہ صاحب لوگ جو پالیٹیشنز ہیں وہ اب لوگوں کو اکسانے پہ لگ گئے ہیں، جس کو میں نے نام دیا ہے پرووکیٹیو پالیٹکس۔ اگر ہم پیچھے بھی چلے جائیں، جو شیخ صاحب کا دور تھا، یہ کشمیر میں 70 سال جو گزرے ہیں سیاسی سال، اس میں شیخ صاحب کے دور میں ایک سلوگن تھا، یہاں رائے شماری کیجیے۔ اور رائے شماری کہتے کہتے لوگوں کے دلوں کو ایسا اچھال ملا کہ لوگ اس میں بہ گئے، لوگ اس میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں خون بہا، لوگ جیلوں میں بند، اور ان میں سے بھی کئی لوگ ابھی تک بند ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا دور آیا ہمارے فاروق عبداللہ صاحب کا، انہوں نے اسمبلی میں ایک اچھی اکثریت تھی اور ایک اٹانومی کی ایک انہوں نے ریزولوشن کو لا کے پاس کر دیا، اور ساتھ ہی آرٹیکل 370 کی بات کرنا شروع کر دی۔ اس سے بھی لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ پرووک ہونے شروع ہو گئے، خصوصاً طور پر جو یہاں کے نوجوان تھے کشمیر کے، ان کے بیچ میں یہ ایک بہت جو پرووکیٹیو پالیٹکس ہے وہ گھس گئی، جس کا نتیجہ ہم نے 30-35 سال یہاں کشمیر میں کیا دیکھا کہ اتنے لوگوں کا خون بہا، اتنی یہاں پر قبریں بن چکی ہیں، اور کئی لوگ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب تیسرا فیز جو اب آیا وہ ہے ہمارے عمر عبداللہ پریزیڈنٹ چیف منسٹر کا۔ ان کو بھی عوام نے ایک اکثریت دی، پر انہوں نے بھی وہی بات کہنا شروع کر دی کہ میں آرٹیکل 370 کو واپس لاؤں گا۔ دوسرا، اسٹیٹ ہوڈ کی بات انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو یہ کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک مجھے اسٹیٹ ہوڈ نہیں دی، پر پاور کے نشے میں انہوں نے پھر الیکشن لڑا اور ریاست کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ میں یہ ان چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کے نوجوانوں کو کب آرام کرنے دیں گے؟ آپ لوگ کشمیر کے لوگوں کو ہمیشہ اکساتے رہے ہیں، اور اکسانے کی تحریک کبھی نہیں بنی۔ وہ چند دیر تک جب پاور ان کے پاس آیا، وہ اس کے ساتھ ہی شلو ہو گیا، اس کو بٹھا دیا، ایک سائڈ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پرووکیشن میں ہزاروں نوجوان ہمارے جو ہیں ان کا خون بہا، ان میں سے بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں۔ آج بھی جموں میں جیسے ابھی ریسنٹلی جو ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی ہے، اس نے بھی نیا سوال کھڑا کر دیا کہ یہ ایک مائنارٹی کی یونیورسٹی ہے اور اس میں صرف ایک ہی ذات کے لوگ پڑھیں گے، ہم دوسری کسی اور ذات کو وہاں پر ایڈمیشن نہیں دیں گے یا اس میں جاب نہیں دیں گے۔ یہ کون سی سیاست یہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے جموں کشمیر میں؟ میں نے کشمیر میں دیکھا کہ جب یہاں پر مائنارٹیز دو تھیں، ایک کشمیری پنڈت تھے اور دوسرے سکھ تھے، جو چیز کشمیری پنڈت کو دی گئی، چن کے دی گئی، سکھ کو نہیں دی گئی۔ ہم لوگوں نے مائنارٹی سٹیٹس کی بات کی، یہاں جاب پیکیج کی بات کی، ہمیں انہوں نے الگ رکھا۔ یہ دو طرفہ پالیسی، پرووکیٹیو پالیٹکس جس کو میں بول رہا ہوں، یہ جو کر رہی ہے یہاں ہمارے اسٹیٹ کے پالیٹیشین کر رہے ہیں، اسٹیٹ کے باہر کے لیڈر بھی کر رہے ہیں، جس کا کھلے عام اس کا اثر جو ہے وہ میرے یہاں نوجوانوں پر پڑ رہا ہے، اور نوجوان جو ہیں بہکتے ہوئے بہک جاتے ہیں، اور بہک جاتے ہوئے ان کا خون ہو جاتا ہے، وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ میری اپیل ان نوجوانوں سے ہے، میری اپنی اپیل میں اپنے کشمیر کے نوجوانوں سے کرتا ہوں، کسی پرووکیٹیو پالیٹکس میں نہ آئیں۔ ڈونٹ بلیو ان، آپ اپنے اصول پہ قائم رہیے، جو کشمیریت کا اصول ہے، جو بھائی چارے کا اصول ہے، جس کے لیے ہمیں پوری دنیا جانتی ہے، جس کے لیے ہمیں ٹورزم
ہر سال یہاں 1 کروڑ آدمی آ کے ہماری تعریف کرتا ہے. آپ اس پہ قائم رہیے, اس پرووکیٹو پالیٹکس کو ایک سائڈ چھوڑیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں چند لوگوں کی پاور پالیٹکس ہے. وہ صرف حکومت دینا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کے جذبات کو اچھال کر اس کو بند کیا جائے. کشمیر کے نوجوان, آپ اپنی اکانومی کو اسٹریٹ کیجئے, آپ ریاست میں بھائی چارے کو قائم رکھیے, آپ ریاست میں اپنی زندگی کو آگے لے جانے کے لیے اپنے قدم بڑھائیے, اور ان پرووکیٹو پالیٹیشنز اور پرووکیٹو پالیٹکس سے دور رہیں.